السلام علیکم، میں ہوں بشر شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں بشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ یہ جو علاقہ ہے ہمارے پاس ناگورنو قرباخ کا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اوپر آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کون سا شیطان تھا جس نے یہ حرکت کی تھی اور اس علاقے کو متنازع بنایا تھا۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی جو تاریخی حوالہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان جو ہے 1918 سے پہلے ایک ہی فیڈریشن کے انڈر یہ تین کنٹری جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ اس پر خلافت عثمانیہ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو خلافت عثمانیہ ہے مزید جو اپنے علاقے ہیں وہ فتح کر رہی تھی، اس وقت جو آرمینین جو لوگ ہیں وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اب اس رکاوٹ کو سلطنت عثمانیہ کیونکہ کچلا بھی تھا، تو اس وقت سے جو آرمینین لوگ ہیں ترکی اور خاص طور پر ترک مسلمان اور اوورال جو مسلمان ہیں ان کے اس وقت سے یہ نفرت بھی کرتے ہیں اور یہ خلاف بھی ہیں۔ 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو سلطنت عثمانیہ کیونکہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اسی طرح سے یہ جو فیڈریشن ہوتی ہے یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں سے تین ریاستیں وجود میں آتی ہے، جن میں سے ایک آذربائیجان ہوتی ہے اور دوسری آرمینیا اور تیسری ہمارے پاس جارجیا۔ یہ تین آزاد ریاستیں یہاں سے نکلتی ہیں، اور پھر یہ تینوں ریاستیں جو ہے سوویت یونین کے انڈر آ جاتی ہیں، مطلب ان کو سوویت یونین چلاتا ہے۔ اب جو سوویت یونین ہے اس پہ گورنمنٹ ہوتی ہے اسٹالن کی۔ اسٹالن اس کے اوپر گورنمنٹ کرتا ہے اور ان کو تینوں کو چلاتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس آذربائیجان ہے اس میں جو میجورٹی میں تعداد ہیں وہ ہے مسلمانوں کی تقریباً 93%۔ اسی طرح سے جو آرمینیا ہے اس میں ہمارے پاس تقریباً زیادہ عیسائی لوگ رہتے ہیں کہ کرسچن۔ تو یہ دو ممالک کے درمیان چونکہ جو ہمارے پاس اسٹالن تھا وہ بھی عیسائی تھا اور وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا اسٹالن نے، اس نے جو مسلم ریاست تھی اس کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ناگورنو قرباخ، یہ علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور یہ آذربائیجان کے حصے میں آتا تھا۔ یہ جو اسٹالن ہے اس نے میجورٹی وہ مسلمانوں کا ایریا تھا، لیکن اس نے دوسرے علاقوں کرسچن کمیونٹی کو بسانا شروع کر دیا وہاں پہ، اور وہاں پہ میجورٹی میں اس نے عیسائیوں کو کر دیا۔ اس کے دو تین مقاصد تھے، جن میں یہ تھا کہ ایک تو نوازنا آرمینیا کے لوگوں کو کیونکہ وہ بھی عیسائی تھے اور یہ بھی عیسائی تھا، اور سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ یہ ترکوں سے سخت نفرت کرتے تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے ان کے یہ خلاف تھے، تو ترکوں کو انہوں نے نیچا دکھانے کے لیے اس علاقے پر عیسائی لوگوں کو آباد کر دیا۔ اب یہ علاقہ تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں آزادی کے لیے جو ہے اپنی تحریک چلا رہے تھے، مسلسل تحریک چلا رہے تھے۔ تقریباً 1988 میں یہ جو تحریک ہے وہاں سے شروع ہوئی، قرباخ کے ایریا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ خانہ جنگی ایک قسم کی جاری رہتی ہے، پھر اس میں 1994 تک یہ جنگ جو ہے جاری رہتی ہے۔ جب 1991 میں سوویت یونین کو شکست ہوتی ہے افغانستان میں، جو کہ پاکستان میں یہاں پہ میں بہت ضروری سمجھوں گا کہ وہ شکست جو ہے اس کو اصل میں افغانستان کی بجائے پاکستان سے لیا تھا، جس کی وجہ سے سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے تھے اور وہ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسی میں سے یہ جو تین ریاستیں ہیں آذربائیجان، آرمینیا اور تیسرے نمبر پہ جارجیا، یہ تینوں ریاستیں آزاد ہو جاتی ہیں، اور سوویت یونین کے جب ٹکڑے ہوتے ہیں اس سے آزاد ہو جاتی ہیں یہ ریاستیں۔ اس کے بعد جو تنازع ہے وہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ آذربائیجان کا کیونکہ یہ علاقہ ہوتا ہے سارا، لیکن اس میں جو فوج ہے وہ اس علاقے میں آ جاتی ہے آرمینیا کی، اور اس علاقے پر قابض ہو جاتی ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ چلانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن وہاں کے لوگ تقریباً 30 ایئرز ہو گئے ہیں ان کو آزادی کے لیے لڑتے ہوئے، اور اب جو ہے وہ جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے یہ تقریباً 44 اسکوائر میٹر کا یہ ایریا ہے، اور اس میں
تقریباً 1.5 लाख کے قریب جو ہے مسلمان لوگ رہتے ہیں، اور تقریباً سارے مطلب کہ مسلمان ہیں وہاں پہ۔ اب دو ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، یہ جنگ بڑی شدت سے لڑی گئی ہے، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ اس طرح سے شدت سے نہیں لڑی گئی۔ اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آرمینیا کے نے جو ہے مکمل طور پر مارشل لا لگا دیا، اور وہاں پہ جو فوج ہے ان کی وہ گشت کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس آذربائیجان ہے، اس کی جو پارلیمنٹ نے اس نے بھی منظوری دے دی ہے مارشل لا کی، لیکن تقریباً 16 to 17 جو شہر ہیں اس میں فوج کا کنٹرول ہے مکمل طور پر۔ جو لیٹسٹ ہمارے پاس اب اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق آذربائیجان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے 2300 فوجی جو ہیں آرمینیا کے وہ ہم نے مار دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس میں کچھ غلط بیانی بھی ہو، غلط بیانی نظر نہیں آتی، ویسے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اپنی فوج کا جو مورال ہے وہ بلند کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کنٹری اسی طرح سے کرتا ہے، لیکن اگر 500 700 1000 لوگ بھی اگر ان کے مارے گئے ہیں، بقول جو سرکاری میڈیا ہے آرمینیا کا، اس کے مطابق جو انہوں نے تعداد اب تک بتائی ہے وہ ان کے مطابق 7 شہری اور 80 فوجی ان کے اب تک اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ آذربائیجان کے مطابق 14 شہری شہید ہوئے ہیں، اور ان کے 50 سے زائد جو فوجی ہیں وہ زخمی ہیں۔ شہید اس لیے کیونکہ وہ مسلمانوں کا ایریا ہے، اس وجہ سے ہم شہید کہیں گے۔ تو اب تک کی جو لڑائی ہے اس میں جو آذربائیجان ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، 50 سے زائد جو دیہات ہیں وہ اب تک خالی کرا لیے گئے ہیں، اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور جو آرمینیا کی فوج ہیں وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو ترکی اور پاکستان ہے انہوں نے مکمل طور پر حمایت کی ہے، بلکہ ترکی نے یہاں تک کہا کہ اگر ان کو سپورٹ چاہیے، ہماری فائنینشل سپورٹ چاہیے، یا پھر اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں وہ بھی ہم ان کے مکمل ساتھ دیں گے، جبکہ پاکستان نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا ہے، اور وہاں پہ پاکستان اور ترکی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کی آرمی جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں روس کی جانب یا باقی جو کنٹریز ہیں ان کا اس پہ کیا موقف ہے۔ فرانس نے جو ہے مکمل طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم آرمینیا کے ساتھ ہیں۔ وہ صرف لفظی طور پہ تو یہ بات کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کی کوئی امداد نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس نے گزرنا ہے زمینی راستہ، اگر اس نے چوز کرنا ہے تو وہ اس کو ترکی میں سے جانا پڑے گا، اور ترکی آپ کو پتہ ہے پہلے حمایت کر چکا ہے آذربائیجان کی، تو یہ پاسبل نہیں ہے فرانس کے۔ اگر وہ اپنی ایئر فورس یوز کرتا ہے تو پھر جو انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، اور یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ترکی اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہے، پاکستان اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ اس میں اقوام متحدہ یہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہ علاقہ آذربائیجان کا ہے، اور یہاں سے جو آرمینین فوجی ہیں یا آرمینیا کی جتنی بھی فوج ہیں وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلی جائے۔ یہ قرارداد ہیں، 8 تقریباً قراردادیں اقوام متحدہ کی اب بھی موجود ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا، تو بالآخر یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہی سیم مسئلہ تقریباً کشمیر کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو 70 سال سے کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہی مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ہماری جو آرمی ہے، پاک آرمی، وہ بھی وہاں پہ جائے گی، اسی طرح سے کشمیر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو آزادی دلائے گی۔ وہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ اور سیکنڈ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کوٹ کر دوں کہ جو روس ہے اس نے مطلب کہ دونوں جو صدور ہیں ان کے ملکوں کے، ان کو ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مذاکرات کے لیے انہوں نے اپنی کنٹری سلیکٹ کی ہے، لیکن جو ہمارے پاس آرمینیا ہے ان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پہلے تو مطلب کہ جنگ بندی کو روکا جائے، پھر ہم اس کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو آذربائیجان کے صدر ہیں انہوں نے تو کیٹیگوریکلی اس کی جو ہے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم اپنے جو علاقے ہیں وہ واپس نہیں لے لیتے ہیں۔ یہ بیان ہے صدر الہام علییف کا، جو کہ آذربائیجان کے صدر ہیں۔ تو صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، گھمسان کی لڑائی اس وقت جاری ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تھیں۔ امریکہ تو ویسے اس میں کود نہیں سکتا کیونکہ وہ کرونا کووائڈ کی وجہ سے۔ اب اس میں دیکھیں کہ آپ
ٹائمنگ نوٹ کریں، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو آذربائیجان نے اس میں قدم اٹھایا وہ ٹائمنگ کے حساب سے اٹھایا ہے۔ امریکہ ویسے نہیں آ سکتا۔ روس کے پاکستان اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی ان کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روس کی جو ڈیل ہے ترکی کے ساتھ وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ایک جو میں نے بتایا تھا کچھ دنوں پہلے، جو میں نے ویڈیو کی تھی، کہ اس میں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے جس میں ترکی، پاکستان، ملیشیا، روس شامل ہوگا، تو وہ بھی اس کو اپنا تھوڑا سا مفاد اس میں بھی نظر آتا ہے، اور چائنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو روس تو کبھی بھی مطلب کہ جو رشیا ہے وہ اس میں جنگ میں نہیں کود سکتا۔ اسی طرح سے امریکہ کووڈ-19 میں پھنسا ہوا ہے، اور سیکنڈ لیئر بھی اس کی آنے والی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو الزام لگایا گیا ہے آرمینیا کی جانب سے کہ ہمارے جو طیارہ ہے، فائٹر جیٹ ہے، اس کو گرایا ہے F-16 نے ترکی کے، جبکہ ترکی نے اس کی مکمل طور پر نفی کر دی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ہم نے وہ طیارہ نہیں گرایا۔ جبکہ ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ترکی کے طیارے F-16 ہے، ایک تو پورے اس ریجن میں سب سے زیادہ F-16 جو طیارے ہیں وہ ترکی کے پاس ہے، اور سیکنڈ یہ کہ ان کے جتنے بھی طیارے ہیں وہ اس وقت مشقوں کے لیے گئے ہوئے ہیں آذربائیجان میں۔ یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے، سوچنے والی ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح سے اس میں جو برتری ہے وہ آذربائیجان کو مطلب کہ ہو رہی ہے، اور وہ اپنے جو علاقے ہیں وہ واپس لے رہا ہے، ان پر کنٹرول واپس لے رہا ہے، اور جو آرمینین فوجی ہے وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ اگلے دنوں میں جیسے ہی اپڈیٹ آئے گی، آج تقریباً 7واں روز ہے اس جنگ کا، جیسے ہی اپڈیٹ انشاءاللہ کوئی نئی آئے گی تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔